بھائی اذان کے ساتھ سحری افطاری کا تعلق ہے ہی نہیں. سحری افطاری کا تعلق اوقات کے ساتھ ہے. وقت ہو گیا ہے, چاہے اذان آئی ہے یا نہیں آئی, آپ اس وقت روزہ بند کر دیں, اس وقت روزہ کھول دیں. اس سے اذان کا تعلق نہیں ہے بالفرض. اس کے اسپیکر کی مائک اب دیکھیں 4-5-6 منٹ لگے ہیں ہمارے اسپیکر کو ٹھیک ہوتے. اس طرح اگر اسپیکر خراب ہو جائے اور اذان 6 منٹ بعد دے بندہ تو سا تو 6 منٹ جی بسم اللہ ہیں انہیں 6 روٹیاں کبھی ویسے, تو بتائیں آپ اس کا روزہ کہاں ہوگا؟ تو وہ مولوی صاحب ہے بیچارہ بھول سکتا ہے, تار خراب ہو سکتی ہے, بجلی آگے پیچھے ہو سکتی ہے, ایسا نہ ہو خراب ہو سکتا ہے اسپیکر. آپ اسپیکر کے اوپر اعتماد کر کے بیٹھے ہیں تو بھائی ایسا نہیں چل سکتا. تو آپ اوقات کا کیلنڈر اپنے پاس رکھ لیں, تو اس کیلنڈر پہ ہو سکتا ہے 2 منٹ پہلے روک دیں احتیاطاً, 1-2 منٹ پہلے چھوڑ دیں. یہ نہیں ہے کہ مولویوں کے پاس چھپا ہوا مسئلہ ہے. ایک شخص نے مجھ سے ایک دفعہ کہا کہ مولانا اذان کے آخر تک ٹائم ہوتا ہے, بس آپ لوگ نہیں بتاتے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اذان کے آخر تک ہوتا ہے ٹائم؟ کہتے ہیں. تو میں نے کہا پھر جب شام والی اذان آتی ہے تو فوراً کیوں کھول لیتے؟ وہ بھی لا الہ الا اللہ پہ کھولنا ہے نا. اس وقت تو پہلا اللہ اکبر ٹائم ہے, اور اب پہلا اللہ اس وقت پہلے اللہ اکبر پہ شروع ہو سکتا ہے, صبح کے پہلے اللہ اکبر پہ ختم کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھائی آپ بڑے کھڑے ہوتے ہیں. اندروں لوگ حقیقت میں ایسے سمجھتے ہیں کہ مولوی قسم مسئلے لکائی پہ ہوندن, اپنے بالوں کو لسیندن, خاص شاگردوں کو لسیندن, یا کہیں پوری لسیندے. اللہ کے لیے ہم بات کر رہے ہیں, ہمارے پاس ایسے چھپے ہوئے مسئلے کوئی نہیں ہے. ہمارے ہاں دین الحلال بین والحرام بین. اللہ کے رسول نے فرمایا حلال بھی واضح ہے, حرام بھی واضح ہے. وما بینہما مشتبہات, فرمایا حلال اور حرام کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ مشتبہ ہیں, اس کو چھوڑ دو. تو ایسا کچھ بھی نہیں. ہم نہ تقیے والے ہیں نہ ہم کوئی چھپانے والے ہیں کہ ایسا کوئی لک کا مسئلہ آپ کو لک کی پہ ہوں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. روزے کی جو ٹائمنگز ہیں یعنی سحری اور افطاری کی, یہ بھی اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اذان کو فالو کرنا ہے یا ٹائمنگ کو فالو کرنا ہے. بھائی آپ نے ٹائم کو فالو کرنا ہے. اذان جو ہے وہ سحری اور افطاری کے لیے نہیں دی جاتی. اذان دی جاتی ہے آج کے دور میں اس لیے کہ نماز کے لیے آپ کو انفارم کیا جائے. وہ بھی خیر ہم گھڑیوں سے معاملہ چلا سکتے ہیں, لیکن وہ شعار اسلام میں سے ہے, اسے ہم چینج نہیں کر سکتے. اس لیے اذانیں تو ساری کی اذانیں بھی 15 منٹ تک ہوتی رہتی ہیں, اور لوگ اس دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں. تو اس طرح تو روزہ نہیں ہوگا بھائی. اگر آپ کا ٹائم ٹیبل بتا رہا ہے کہ آج 5:10 پہ ختم سحری ہے, تو بس آپ نے 5:09 پہ ہی کھانا پینا بند کر دینا ہے اپنے علاقے کے مطابق. اذان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بعض اوقات مساجد کے اندر گھڑیاں سٹینڈرڈ ٹائم پہ نہیں ہوتی ہیں, ان کو بھی 5:10 کا پتا ہے لیکن 3 منٹ گھڑی پیچھے ہے, تو ظاہر ہے وہ تو جا کے 5:13 پہ اذان دیں گے اور آپ اذان کے اوپر لائک کریں گے. لہٰذا آج کے دور میں تو یہ مسئلہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. پلس افطار کے وقت بھی گھڑیوں کی ٹائمنگ کا فرق ہوتا ہے, اور پھر کچھ زدہ معاملات بھی چل رہے ہوتے ہیں. ہم نے تو اپنے جیلم شہر میں دیکھا ہے کہ بالکل صحیح ٹائم پہ اذان دے رہے ہوتے ہیں اہل حدیث. جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے 5 منٹ پہلے اذان دینا شروع کر دیتے ہیں, جی بھائی جلدی افطار کرنا ہے. بھائی وقت سے پہلے تو افطار نہیں کرنا. لہٰذا پہلا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم ٹیبل بھی موجود ہے, گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہونی چاہیے. ایپس ہیں تو ان کے ذریعے آپ دیکھ لیں, اس میں بھی جو کراچی یونیورسٹی والوں کی کیلکولیشن ہے ٹوائلٹس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بہترین ہے, اس کو آپ فالو کریں. اور اپنی جو مساجد کے اندر ڈیجیٹل واچ ہیں ان کو وہ شافی ٹائم کے اوپر آپ رکھ لیں. ویسے تو حنفی اور شافی ٹائم میں فجر اور مغرب کا فرق نہیں ہے, وہ صرف عصر کا فرق آتا ہے, لیکن چلیں وہ آپ اس کو اس پہ سیٹ کر لیں اور اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. 5 منٹ پہلے ہی روزہ بند کر دیں. اسی طریقے سے کھولنا ہے تو جب تک وہ ٹائم پورا نہ ہو جائے روزہ نہیں کھولنا, ادروائز آپ کا روزہ سرے سے نہیں ہوگا. یہ ایک کریٹیکل مسئلہ ہے. باقی قرآن حکیم میں جو میں نے آپ کو بتایا رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے 188, اس میں بھی آیا ہے کہ آپ نے روزے کو سٹارٹ کرنا ہے طلوع فجر سے لے کر رات ہونے تک. اور رات کی ڈیفینیشن شریعت میں غروب آفتاب ہے. رات کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بالکل سیاہ ہو جائے, نہیں, جیسے ہی سورج غروب ہوگا رات کا وقت شروع ہو جائے گا. سحری کب تک کھا سکتے ہیں؟ اگر صبح صادق کے 1 منٹ بعد تک کچھ کھا پی لیا تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ جائز نہیں ہے صبح صادق کے 1 منٹ بعد. جیسے اگر ٹائم لکھا ہوا ہے 5:55 فار ایگزامپل, اور آپ نے 5:56 تک کھا لیا تو ناجائز کام تو کیا, لیکن روزہ اس لیے نہیں ٹوٹے گا کہ یہ جو سحری کے اوقات لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ 5:55 5:56, یہ 100% 100% یقینی نہیں ہوتے. تو اس لیے اس میں الیقین لا یزول بشک والا قاعدہ چلتا ہے کہ 55 کے بجائے آپ نے 56 پہ کھا لیا, 56 تک 1 منٹ اوپر ہو گیا, تو چونکہ 100% یقین نہیں ہوا ہے ابھی سحری ختم ہونے کا, تو ہم یہی سمجھیں گے کہ گویا ابھی وقت ختم نہیں ہوا, تو یہاں فائدہ پہنچایا جائے گا روزہ رکھنے والے کو. لیکن 2 منٹ ہو گئے تو پھر جو ماہرین فلکیات ہیں وہ کہتے ہیں 2 منٹ اتنی تاخیر ہے کہ پھر آپ دوبارہ قضا کریں اس روزے کی. لیکن اتنی تاخیر درست نہیں ہے, بلکہ ماہرین فلکیات تو یہ کہتے ہیں کہ اگر سحری کا وقت لکھا ہے 5:55 تو آپ احتیاطاً 54 منٹ پہ ختم کر دیں احتیاطاً. تو اس لیے دیر نہ کریں, لیکن 1 منٹ اگر اوپر ہو گیا تو اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں. ہمارے بھائی بہن یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ شروع کرنا یا سحری ختم ہونے کا تعلق اذان کے ساتھ ہے. اسی طرح جو ہم روزہ کھول لیتے ہیں اس کا تعلق بھی اذان کے ساتھ ہے. لہٰذا وہ کھاتے رہتے ہیں, جیسے سحری کے اندر کھاتے رہیں سحری کے ٹائم میں, اور اذان شروع ہو جاتی ہے. تو بعض اوقات تو یہاں تک ہم سنتے ہیں کہ ابھی جلدی جلدی اذان ہو رہی ہے, جلدی جلدی کھا لو پی لو جب تک کہ اذان ختم نہ ہو. تو کوئی سگریٹ پی رہا ہے, کوئی چائے پی رہا ہے, کوئی پانی پی رہا ہے, اور بعض اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں
کہ ابھی تو اس مسجد کی اذان ہوئی ہے، فلاں مسجد کی باقی ہے، اور کھاؤ پیو جلدی. تو اس طریقے سے کرنے سے یاد رکھیں کہ روزہ نہیں رہتا ہے، کیونکہ روزہ بند ہونے کا تعلق اذان سے نہیں وقت کے ساتھ ہے. اور میں پہلے آپ کو مسئلہ بتا چکا ہوں کہ روزے کی ابتدا ہوتی ہے سحری کے ختم ہونے کے بعد. جیسی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اذان سحری ختم ہونے کے بعد ہی دی جائے گی. اگر کوئی لفظ اللہ اکبر بھی سحری ختم ہونے سے پہلے کہہ دے، باقی چاہے پوری اذان بعد میں کہہ دے، یہ اذان نہیں مانی جائے گی، دوبارہ اذان دینی ہوگی. لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اذان ہوتی ہے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد تاکہ فجر کا وقت شروع ہو جائے. تو گویا کہ جو اذانیں ہو رہی ہیں وہ سحری بند ہونے کے بعد ہو رہی ہیں. چنانچہ جس نے کھایا پیا اذان کے بیچ میں، اس نے گویا کہ سحری بند ہونے کے بعد کھایا پیا، اور جو سحری بند ہونے کے بعد بھی کھاتا پیتا رہے گا تو یہ لازم سی بات ہے کہ اس کا روزہ نہیں رہے گا. لیکن اگر یہ غلط فہمی مسئلہ معلوم نہیں ہے تو اس پر یہ ضرور ہے کہ کفارہ تو نہیں ہوگا لیکن قضا ہوگی اور وہ سخت گناہ گار ہوگا. ہاں اگر آپ نے کسی کو مسئلہ بتایا تو اس قسم کے جرأت مند لوگ ہمیں ملتے ہیں بعض اوقات، وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں تو شروع سے ایسا ہوتا آیا، یہ کہاں سے نیا مسئلہ آ گیا. مسئلہ نیا نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ آپ نے مسئلہ سیکھنے کی کبھی زحمت ہی گوارا نہیں کی تھی، تو لہٰذا وہ اس پر ڈٹے رہتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اذان کے بیچ میں کھاتے پیتے رہیں گے. تو یاد رکھیں کہ جہالت کے سبب ایسا ہوتا تو صرف قضا تھی، کفارہ نہیں. لیکن اب اگر کوئی جان بوجھ کر اذان کے دوران کھائے گا پیے گا مسئلہ پتہ ہونے کے بعد تو پھر قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اب اس کی جو ہے بڑی تاکید کی گئی ہے. تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةٌ، سحری ضرور کیا کرو، اور یہ در حقیقت برکت کا ذریعہ ہے. یہ بھی آپ نے فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین جو فرق ہے وہ سحری ہے. یہ سحری چونکہ روزہ جو ہے وہ فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، طلوع آفتاب سے نہیں، فجر سے، جبکہ وہ سفیدہ سحر جس کو ہم کہتے ہیں نمودار ہو جائے. طلوع آفتاب کا بھی 1.5 گھنٹے بعد ہوگا کہیں جا کر، لیکن اس وقت جو ہے روزہ شروع، غروب آفتاب پر ختم. اس حوالے سے اس سے پہلے کھانا پینا، اور اس میں بھی فرمایا گیا کہ بعض لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ فجر کے لیے اذان جب دیتے تھے تو اس میں بعض حضرات ذرا جلدی کرتے تھے. حضور نے فرمایا کہ نہیں دیکھو یہ ذرا جلدی کر دیتے ہیں، اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے، ابھی وہ کچھ کھا رہا ہے، اذان ہو گئی ہے، تو وہ اپنا پیالہ پورا کر لے. اس میں بھی تشدد کی ضرورت نہیں، جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے یسروا ولا تعسروا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. تو اسی طرح فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر اب روزے کو پورا کرو رات تک. إِلَى اللَّيْلِ میں پھر بڑی بحثیں ہوئی ہیں. اس لفظ کی مناسبت سے اہل تشیع اس کے قائل ہیں کہ جب کہ خوب اندھیرا ہو جائے، لیکن اہل سنت کا اجماع ہے کہ غروب آفتاب اس سے مراد ہے، اس لیے کہ آغاز رات کا غروب آفتاب کے ساتھ ہے. اور اس میں بھی احادیث کے اندر آیا ہے کہ تعجیل کرنی چاہیے. بعض لوگ وہی جو میں نے عرض کیا کہ تقویٰ کے تحت جو ہے جیسے کہ سفر میں بھی روزے رکھتے ہیں یا 104 بخار کے درجے میں بھی وہ روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ایسے ہی وہ تاخیر کرتے ہیں اپنے تقوی کے حساب سے، کہیں ایسا نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، تو پھر اس کے اندر وہ افطار میں. تو آپ نے فرمایا کہ قوم جو ہے اسی وقت صحیح رہے گی جبکہ وہ افطار میں عجلت سے کام لے. یعنی سحری کے اندر بہت زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں. اگر اذان ہو رہی ہے اس کے دوران بھی اگر کچھ کھا پی رہے ہو تو کھا پی لو، مکمل کر لو. اسی طریقے سے افطار کے اندر جو ہے وہ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں، سورج کے غروب کے ساتھ افطار کر لو. روزہ رکھنے کے لیے کوئی شخص سحری کر رہا ہے، یعنی کچھ کھا رہا ہے یا پی رہا ہے، اور اندازہ ہوا کہ اذان ہونے لگی ہے تو کھانا اور پینا بند کر دے، اس لیے کہ روزے کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں وقت کے ساتھ ہے. اور ہمارے اس موجودہ دور میں پوری دنیا میں جو فجر کی اذان ہوتی ہے وہ فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد ہوتی ہے، پہلے نہیں ہوتی. اس لیے اذان کا اندازہ ہو کہ شروع ہونے لگی ہے اسی وقت ہی کھانا اور پینا بند کر دے. اگر کوئی شخص کھا رہا تھا اور پی رہا تھا، اذان شروع ہو گئی، اب بھی کھا رہا ہے اور پی رہا ہے، تو اس کا روزہ نہیں ہوا. یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. قرآن کریم نے جو بات سمجھائی ہے نا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. قرآن کریم وقت کی بات کر رہا ہے، اذان کی بات نہیں کر رہا. اور چونکہ اذان ہوتی ہی نماز فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد ہے، اس لیے اس وقت تک وہ کھاتا اور پیتا رہا تو روزہ نہیں ہوگا. ہاں البتہ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے. آج کے دور میں بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اگر اذان شروع ہو جائے، کھا رہا ہو پی رہا ہو تو کھانے اور پینے کو جاری رکھنا چاہیے. اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمع احدکم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. یہ حدیث پاک المستدرک الصحیحین میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اذان سنے
اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو، یعنی کھا رہا ہو پی رہا ہو، تو اذان سننے کی وجہ سے اس برتن کو نہ رکھے، یعنی کھانا اور پینا نہ چھوڑے، بلکہ اپنی حاجت پوری کرے، یعنی کھا لے اور پی لے۔ تو جب حدیث پاک میں آ گیا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اذان شروع ہونے کے بعد بھی کھانا پینا جائز ہے، تو علماء کون ہوتے ہیں، فقہا کون ہوتے ہیں کہ منع کریں؟ ہم نبی پاک کی بات مانیں گے یا علماء فقہا کی بات مانیں گے؟ یہ اچھی طرح اس کا جواب ذہن نشین فرما لیں تاکہ کبھی الجھن نہ ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صبح 2 اذانیں ہوتی تھیں، اور یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذنان بلال وابن ام مکتوم الاعمى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مؤذن رکھے تھے، ایک حضرت بلال، ایک حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو کہ نبی نے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم، بلال پہلی اذان دیتا ہے جو کہ رات میں ہے، تہجد کے لیے ہے، لہذا بلال کی اذان ہو تو کھاتے پیتے رہا کرو۔ ہاں عبداللہ بن ام مکتوم جو اذان دیتا ہے وہ نماز فجر کے لیے ہے، جب وہ اذان دے تو پھر کھانا بھی نہیں اور پینا بھی نہیں۔ اب دیکھیں آدھا مسئلہ بیان کیا گیا نا، آدھی حدیث بیان کی گئی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کے دور میں حضرت بلال پہلے اذان دیتے تہجد کے لیے، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دیتے بعد میں نماز فجر کے لیے۔ اور یہ جو اذان کے دوران کھانے پینے کی اجازت ہے، یہ وہ پہلی اذان ہے جو حضرت بلال کی ہے، جو تہجد کے وقت میں ہے، اور جو ممانت ہے وہ دوسری اذان پر ہے جو عبداللہ بن ام مکتوم کی ہے رضی اللہ عنہ نماز والی۔ اور ہم یہی مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ جو نماز فجر کے لیے اذان ہوتی ہے اس وقت کھانا اور پینا جائز نہیں۔ آخری پہر جو ہے سحری کا وقت جو ہے آدھی رات کے بعد سحری کی جا سکتی ہے۔ ہم ویسے کچھ لوگ رات کو جب بھی کھا لیں وہ سحری ہے، لیکن ایک چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ سحری کا جو وقت ختم ہوتا ہے نا، یہ بڑا ایک ٹپیکل مسئلہ ہے کہ لوگوں نے کانسیپٹ یہ بنا لیا ہے کہ جب تک اذان نہیں ہوگی سحری کا وقت چلتا رہے گا۔ اسی طرح ہاں ایسا نہیں ہے، اور اسی طرح ایک اور عجیب مسکنسیپشن ہے جو انٹیریئر کے علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ جب تک اذان چلتی رہے گی، جب تک آخری اذان چلتی رہے گی سحری کا وقت باقی ہے۔ یہ بڑا ہی عجیب معاملہ ہے ناظرین، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے جب اذان دی جاتی ہے، اٹ مینز جب بھی اذان دی جائے گی پراپر ٹائم میں تو سحری کا وقت ختم پہلے ہو چکا ہوگا۔ تو اب آپ نے اذان کے دوران کھایا یا اذان کا انتظار کیا۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے وطن میں تو ایسا ہوتا ہے، اور بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ یا تو امام صاحب لیٹ ہو گئے، مؤذن صاحب لیٹ ہو گئے، یا اللہ نہ کرے لائٹ چلی گئی، ان کا مائک خراب ہو گیا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب اذان نہیں آئے گی جب تک آپ کھاتے رہیں گے، اور یہ تو بالکل ہی جہالت ہے کہ جب تک اذانوں کی آواز آتی رہے گی جب تک کھائیں گے۔ کرنا کیا چاہیے؟ ہاں میں بتاتا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک چٹکلا بھی سناتا ہوں کہ ایک صاحب مجھے ایک جگہ ملے اور اذانیں ہو رہی تھی تو وہ کھا رہے تھے، تو میں نے کہا کھانا کھا رہے ہیں، سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو کہتے ہیں میری آنکھ نہیں کھلی، میں دیر سے اٹھا ہوں۔ تو اگر آپ دیر سے اٹھیں یا آپ سحری نہیں کھا سکے تو ٹائم تو ختم ہو گیا نا۔ تو پلیز یہ سمجھیے گا، ٹائمنگ کے لیے بڑا آسان، اب تو اس دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے اور تقریباً سبھی لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہے۔ میں یہ ایک سجیسٹ کرنا چاہوں گا، آپ اسکرین پر دیکھیں گے ایک اپلیکیشن ہے پریئر ٹائمنگز، یہ بڑی کمال کی اپلیکیشن ہے، آپ کے موبائل میں ہونی چاہیے۔ دنیا میں جہاں کہیں ہیں، ویئر ایور یو آر ان دی ورلڈ، ایون ان ایئر کرافٹ، اس میں آپ کو فٹس لکھنے ہوں گے کہ آپ کتنے فٹس کی بلندی پر ہیں، تو آپ جہاں بھی ہیں انشاءاللہ وہیں کا آپ کو وہ ٹائم بتا دیں گے کہ سحری کا جو وقت ختم ہوگا، یعنی وہ یہ ہے کہ جہاں صبح صادق کا ٹائم لکھا ہوتا ہے نا، یا اسٹارٹ آف فجر، وہ ٹائم سمجھ لے سحری کے ختم کا ٹائم۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ احتیاط اسی میں ہے، گھڑی کے ساتھ چلیں، بالکل گھڑی کے ساتھ چلیں، اور احتیاط اس میں ہے کہ 2 4 5 منٹ پہلے ختم کریں۔